اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم فرمانے والا ہے۔ آئیے وائس چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، وہ ایسے بوڑھے میاں بیوی کا ہے جو بہت غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا درخواست کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان کی خواہش بیان کی۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور اللہ پاک سے گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان غریب اور بوڑھے میاں بیوی کی کیا مدد کی اور کتنے دن کا رزق اللہ پاک نے انہیں دیا اور انہوں نے کیسی زندگی بسر کی، تو آئیے سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک بوڑھا اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی ایک خشک روٹی اور پانی لے کر آئی۔ بڑھیا نے پانی میں روٹی بھگو دی تاکہ نرم ہو جائے اور بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد بوڑھا گویا ہوا، نیک بخت، کیسی زندگی اپنی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ پیٹ بھر کر کسی وقت کھانا نصیب ہو جائے۔ بڑھیا نے اس کی بات سنی اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر لاچاری سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر بھیگی ہوئی روٹی کو پانی سے نکال کر کھانے لگی۔ بوڑھے نے ابھی روٹی توڑ ہی دی کہ جھونپڑی میں ایک بچہ داخل ہوا اور کہنے لگا، ہماری بستی میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور شام کو اللہ کی باتیں بتائیں گے۔ یہ بتا کر بچہ واپس چلا گیا۔ شام کو بستی کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کئی باتوں کی تلقین کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ختم ہوئی تو لوگ واپس چلے گئے، مگر بوڑھا بڑھیا کھڑے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب جا کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم دونوں کی زندگی برسوں سے فاقوں میں گزر رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ کسی وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتے ہیں۔ اللہ سے عرض کریں کہ وہ ہمیں خوشحالی عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام بوڑھے بڑھیا کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، جب میں طور پر جاؤں گا تو ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ سے گزارش کی، اے اللہ، فلاں بستی میں دو بوڑھے میاں بیوی بہت تنگ دست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کرایا جس میں دونوں کا رزق اتنا ہی لکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بستی میں واپس گئے تو بوڑھے بڑھیا سے بھی ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بیک زبان پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے اللہ سے ہمارا ذکر کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں نے ذکر کیا تھا، لوح محفوظ میں یہی لکھا ہے تم دونوں کا رزق بہت کم ہے، لہٰذا اب تمہاری بقیہ زندگی بھی ایسے ہی بسر ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بتا کر چلے گئے۔ دونوں میاں بیوی اداس و غمگین بیٹھ گئے کہ اب تو زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ کچھ دیر بعد بارش برسنے لگی، جھونپڑی میں پانی آنے لگا، رات بھر سرد ہوائیں چلتی رہیں۔ صبح بڑھیا کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بخار میں تپنے لگی۔ بارش رک چکی تھی، دوپہر تک اس کے بخار میں بھی کمی آ گئی۔ بوڑھا اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا، دونوں باتیں کرنے لگے۔ گفتگو کا محور وہی آئے دن کا فاقہ تھا۔ بڑھیا کہنے لگی، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمیں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ بوڑھا کہنے لگا، ہاں اب سوائے صبر کرنے کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ بڑھیا جو چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی کہنے لگی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری بقیہ زندگی کا رزق ہمیں ایک ساتھ مل جائے؟ کم از کم ایک آدھ دن تو بے فکری سے گزریں گے۔ بوڑھے نے یہ سنا تو کہنے لگا، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، وہ اللہ کے پیغمبر نبی ہیں، اگر وہ اللہ سے درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے روانہ ہو گیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو عرض کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ میری ایک درخواست اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں تو میں اور میری بیوی آپ کے بہت ممنون ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بولو کیا درخواست ہے؟ بوڑھے نے کچھ دیر توقف کر کے جھجکتے ہوئے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم دونوں کی زندگی جس طرح گزر رہی ہے وہ تو آپ جان ہی چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری بقیہ زندگی کا جتنا رزق ہے وہ ہمیں ایک ساتھ کچھ دنوں میں مہیا کر دے تو ہمارے چند روز کم از کم بے فکری سے گزر جائیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ تک تمہاری درخواست پہنچا دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کی خواہش بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان دونوں سے کہہ دو کہ فلاں پہاڑی کے غار میں ان کی آئندہ زندگی کا رزق 3 روز تک انہیں مل جایا کرے گا اور وہ وہاں سے حاصل کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان دونوں میاں بیوی کے پاس گئے اور انہیں آگاہ کر دیا کہ تم لوگ فلاں غار سے 3 روز تک رزق حاصل کر سکتے ہو۔ اور اس طرح کچھ سال بیت گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد اپنے توحیدی مشن میں مصروف رہے اور اس طرح کچھ سال بیت گئے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی بستی میں دوبارہ گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ افراد اور بھی تھے۔ کھانے کی ضرورت پیش آئی تو ایک آدمی نے اٹھ کر بستی کے لوگوں سے ملاقات کی۔ پتہ چلا یہاں پر مسافروں اور دوسرے ضرورت مندوں کے لیے بہت بڑا طعام خانہ ہے جہاں بلا معاوضہ کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ وہ شخص اس طعام خانے سے کھانا لے کر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں تو بہت بڑا انتظام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور طعام خانے کے مالکوں سے ملنے تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر پہنچے تو سخت تعجب ہوا کیونکہ یہ تو وہی بوڑھے میاں بیوی تھے جن کی زندگی بھر کا رزق 3 روز تک انہیں ملنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ یہ دونوں تو اب تک مر کھپ گئے ہوں گے۔ آپ نے ان دونوں سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام جب ہم پہلے روز اس غار سے اپنا رزق لائے تو ہمارے لیے کافی زیادہ تھا۔ ہم نے پیٹ بھر کر کھایا اور باقی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرے روز اس سے 10 گنا زیادہ رزق موجود تھا، چنانچہ ہم نے وہ بھی تقسیم کر دیا۔ اب یہ حال ہے کہ ملازم وہاں سے روز رزق لاتے ہیں، اسی سے یہ طعام خانہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور اللہ سے اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قانون سے آگاہ کیا کہ جب کوئی شخص 1 روپیہ خیرات کرتا ہے تو اللہ اسے اس کا بدلہ 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیتا ہے۔ یہ حکمت سے معمور واقعہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے تو وہ سائل کی تقسیم کا ایک یونٹ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے وسیلہ بنا کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں لوگوں کو بار بار متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔